السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو نورانی قاعدے کی کلاس میں ہم لوگوں نے تختی نمبر 21 تک پڑھ لیا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم لوگ تختی نمبر 22 پڑھیں گے، جو کہ ہے میم ساکن کے قاعدے۔ سب سے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو تختی نمبر 22 میم ساکین کے قاعدے۔ اب یہاں جو لکھا ہوا ہے میم ساکن کے قاعدے، تو ظاہر بات ہے کہ ہر قاعدہ میں میم ساکن ہی ہوگا، اسی کے مطابق بات کیا جائے گا۔ تو میم ساکن کے کتنے قاعدے ہیں وہ آج ہم لوگ آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ تو یہاں دیکھیے پوائنٹ نمبر 1، 2 اور 3 پوائنٹ کر کے دیا ہوا ہے، یہ کتنے قاعدے ہیں۔ تو نمبر 1 ادغام شفوی، پہلا جو قاعدہ ہے اس کا نام ہے ادغام شفوی۔ ادغام کے معنی ہوتا ہے ملانا، ہے نا، ادغام کے معنی ہوتا ہے ملانا۔ تو یہاں دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے، میم ساکین کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر، یعنی کہ میم ساکین کے بعد ایک اور میم، جسٹ بعد ایک اور میم آئے تو دونوں میم کو ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 اس کو کیا کہیں گے، ادغام شفوی کہیں گے۔ ملانے کا کام ہو رہا ہے، ادغام کے معنی ہی ہے ملانا، تو یہاں پر ملا کر پڑھنے کو کہا گیا ہے، لیکن غنہ کے ساتھ، یعنی کہ تھوڑی دیر آواز کو ناک میں کیا کرنا ہے، روک کے پڑھنا ہے۔ نمبر 2 اخفاء شفوی۔ اب اخفاء کے معنی کیا ہے، پہلے بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، اخفاء کے معنی ہے چھپانے کا، چھپانے کا کام ہے۔ میم ساکن کے بعد با آئے تو غنہ کے ساتھ اخفاء ہوگا۔ دیکھیے دونوں جو ہم لوگوں نے پڑھا، ادغام شفوی اور اخفاء شفوی، دونوں میں میم ساکن آیا۔ ادغام شفوی کیا تھا، میم ساکن کے بعد ایک اور میم آئے تو غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا، وہ ہے ادغام شفوی۔ اور اخفاء شفوی کیا ہے کہ میم ساکن کے بعد با آئے، ٹھیک ہے، دونوں یاد رکھنا ہے۔ پہلا جو ہے میم ساکن کے بعد میم، دوسری میم آئے گی، اور دوسرا جو ہے قاعدہ میم ساکن کا وہ ہے اخفاء شفوی کا قاعدہ، جس میں میم ساکن کے فوراً بعد با آئے گی۔ یہ 2 قاعدہ ہو گیا۔ تیسرا قاعدہ ہے اظہار شفوی۔ اظہار کے معنی کیا ہوتا ہے، ظاہر کرنا، ہے نا، پہلے بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ اظہار کے معنی کیا ہے، ظاہر کرنا۔ تو اب دیکھیے اظہار شفوی میں کس طرح پڑھا جائے گا، میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ، یعنی کہ یہ اس کو چھوڑ کے، یہاں پر میم ساکن کے بعد میم آ رہی تو میم کو چھوڑ کے، اور یہاں میم ساکن کے بعد با آ رہی تو میم اور با کو چھوڑ کے، یہاں بولا جا رہا ہے نا با اور میم کے علاوہ، یعنی کہ با اور میم یہ 2 حرف کو چھوڑ کر باقی جتنے حروف آئے میم ساکن کے بعد، بالخصوص خاص طور سے واو اور فا آئے تو میم کو ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے۔ کس طرح پڑھنا چاہیے، ظاہر کر کے، میم کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے۔ کس طرح سے، آگے مثال دی جا رہی ہے، جیسے اردو میں پڑھتے ہیں ہم تم، ہم میم آخر میں ظاہر ہو رہا، ہم تم میم ظاہر ہو رہا ہے، اسی طرح سے پڑھنا ہے میم کو ظاہر کر کے۔ جب با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے، الف سے یا تک جتنے حروف ہے اس میں سے کوئی بھی حرف آئے با اور میم کے علاوہ تو ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ تو میم ساکن کے کتنے قاعدے ہو گئے، 3۔ نمبر 1 ادغام شفوی، نمبر 2 اخفاء شفوی، نمبر 3 اظہار شفوی۔ اب ادغام شفوی کب ہوتا ہے، میم ساکن کے بعد جب دوسری میم آئے تو ادغام شفوی ہوتا ہے، اور اس کو کس طرح پڑھا جاتا ہے، غنہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ تھوڑی دیر آواز کو روکنا ہے،
تھوڑی دیر آواز کا روکنا غنہ کہلاتی ہے، اور تھوڑی دیر کی مقدار کیا ہے؟ ایک الف کی مقدار کے باقدر۔ تو اب معلوم ہو گئے کہ ادغام شفوی کب ہوتا ہے؟ میم ساکن کے بعد جب فوراً میم آئے، دوسری میم، یعنی کہ دو میم ساتھ ساتھ آئے گا تو ادغام شفوی ہوگا، اور وہاں پر غنہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ نمبر 2 ہے اخفاء شفوی، جو کہ میم ساکن کے بعد با آئے تو غنہ کے ساتھ اخفاء ہوگا۔ ٹھیک ہے، ملاتے ہوئے ہم لوگ کو کیا کرنا ہے؟ اخفاء بھی کرنا ہے۔ اور نمبر 3 کیا ہے؟ اظہار شفوی، یعنی کہ میم اور با کو چھوڑ کے باقی جتنے بھی حروف ہے، خاص طور سے واو یا فا آئے تو میم کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے، جیسے کہ اردو میں ہم لوگ پڑھتے ہیں ہم، تم، ان دونوں کی میم کو جس طرح پڑھا جاتا ہے ظاہر کر کے اسی طرح پڑھنا ہے۔ یہ 3 قاعدے ہیں میم ساکن کے۔ اب نیچے کچھ مثالیں دی گئی ہے، اس کو ہم غور کریں گے اور ہجے کے ساتھ بھی پڑھیں گے۔ تو نیچے آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلا دیکھیے کیا ہے، مثال دی گئی ہے ادغام شفوی کا۔ ادغام شفوی کسے کہتے ہیں؟ میم ساکن کے بعد جب دوسری میم آ جائے تو وہ ادغام شفوی کہلاتی ہے، اور ادغام شفوی کو کس طرح پڑھا جاتا ہے؟ غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں۔ اب پڑھنے کا قاعدہ بتا رہی ہوں کہ کس طرح پڑھنا ہے۔ نیچے آ جائیے، الیکم مرسلون، الیکم مرسلون۔ اب دیکھیے، حمزہ زیر ای، لام یا زبر لئی، الی، کاف میم پیش کم، الیکم، میم را پیش مر، سین زبر سا، مرس، لام وا پیش لو، نون زبر نا، الیکم مرسلون۔ تو یہاں دیکھیے قاعدہ کیا بتا رہا تھا کہ میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو کیا ہوگا؟ ادغام شفوی۔ اب یہاں پر جو مثالیں دی گئی ہے اس میں ہم نے غور کرنا ہے کہ جو مثال ہے اور جو قاعدہ بتایا گیا ہے وہ میچ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ تو یہاں دیکھیے میم ساکن ہے، اس کے جسٹ بعد دوسری میم آ گئی نا، تو دونوں میم کو ملا کر کیا کرنا ہے؟ غنہ کرنا ہے، یعنی کہ آواز کو تھوڑی روکنی ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے میں پیچھے بہت سارے اسباق میں بتاتی آ رہی ہوں کہ میم کے اوپر کبھی بھی شد آئے یعنی کہ تشدید آئے تو وہاں پر کیا ہوگا؟ میم مشدد کا غنہ ہوگا، ہے نا؟ ہوگا نا؟ تو اب جہاں بھی کہیں بھی آپ کو میم مشدد نظر آئے تو وہاں پر تو بولیں گے میم مشدد کا غنہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ لیکن کبھی بھی پورے قرآن شریف میں میم ساکن کے فوراً بعد ہی ایک دوسری میم آ جائے تو وہاں پر اگر آپ سے پوچھا جائے یہاں پر کون سا قاعدہ ہے تو وہاں پر غنہ تو کرنا ہے، لیکن وہاں پر اس طرح بولنا کہ میم مشدد کا غنہ کرنا ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ غنہ ہوگا لیکن قاعدہ کون سا ہے وہاں پر ہے ادغام شفوی کا قاعدہ۔ تو جہاں بھی پورے قرآن شریف میں میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو وہاں پر میم مشدد کا غنہ نہیں کہنا ہوگا، بلکہ قاعدہ یہ بتانا ہوگا کہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آئی ہے، یہ ادغام شفوی کا قاعدہ ہے، یہ بولنا ہوگا۔ ادغام شفوی ہوگا اس لیے کہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آئی، اس طرح کا اجرا کرنا ہوگا۔ تو یہاں پر میم ساکن کے بعد دوسری میم آ گئی تو یہ کیا ہے؟ ادغام شفوی۔ پڑھنا کس طرح ہے؟ غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، الیکم مرسلون، الیکم مرسلون، اس طرح سے پڑھنا۔ الیکم، یہ کیا ہو رہا ہے؟ غنہ ہو رہا ہے نا؟ میم کو میم سے ملا کر غنہ اور غنہ کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی کہ وہاں پر آواز کو تھوڑی دیر ناک میں روکنی ہے۔ الیکم مرسلون، اس کے بعد را کو پر بھی رکھنا ہے، مرسلون، ٹھیک ہے؟ آگے چلیے، ہجے میں نے بتا دیا ہے۔ جہاں تک اجرا کا سوال ہے تو اجرا بھی انشاءاللہ تعالی میں بتاؤں گی، پہلے پورے کے ہجے کر لیتے ہیں ہم لوگ۔ لام زبر لا، ہا میم پیش ہم، لہم، میم الف زبر ما، یا زبر یا، شین الف مد زبر شا، لہم ما یشا، حمزہ واو پیش او، نون زبر نا، لہم
ما یشاءون. ٹھیک ہے. اب یہاں بھی دیکھیے ادغام کا کون سا قاعدہ ہے, میم ساکن ہے اور میم ساکن کے فوراً بعد کون سا کیا آ رہا ہے, میم آ رہا ہے. تو میم ساکن کے فوراً بعد میم آئے, دوسری میم آئے تو ادغام شفوی کا قاعدہ ہے. وہاں پر کیسا پڑھنا ہے, غنہ کر کے پڑھنا ہے. لہم ما یشاءون, یہاں پر آیت کر دیں گے لہم ما یشاءون. ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. فی قلوبہم مرض, فا یا زیر فی, قاف پیش قو, لام واو پیش لو, فی قلو, با زیر بی, ہا میم زیر ہم, فی قلوبہم, میم زبر ما, را زبر را, ضاد دو پیش دون, مرض, فی قلوبہم مرض, فی قلوبہم مرض, بہم مرض. اس طرح سے آگے چلتے ہیں. فَهُمْ مُعْرِضُونَ, فَهُمْ مُعْرِضُونَ, یہاں پر را باریک رہے گی. فَهُمْ مُعْرِضُونَ, یہاں پر بھی ادغام شفوی کا قاعدہ ہوا, میم ساکن کے فوراً بعد کیا ہے, میم ہے. تو یہ جو ہے مثالیں ادغام شفوی کا ہے. ٹھیک ہے. ایک بار پھر اوپر میں ہم لوگ نظر ڈالتے ہیں. قاعدہ کیا ہے دیکھیے, میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا. اب ہمیں معلوم ہے میم ساکن کیا ہے, کہ جس میم کے اوپر کیا آئے, جزم آئے, اسے میم ساکن کہیں گے. میں پیچھے بھی بہت ساری کلاسوں میں بتا چکی ہوں کہ ساکن کب بنتا ہے, جب بھی کسی حرف کے اوپر سکون لایا جائے. ٹھیک ہے. سکون لایا جائے تو وہ حرف ساکن بن جائے گا. جیسے کہ مثال کے طور پر یا کے اوپر سکون آیا تو یا ساکن, نون کے اوپر سکون آیا تو نون ساکن, را کے اوپر سکون آیا تو را ساکن. اب دیکھیے سکون کسے کہتے ہیں, سکون تو آپ نے پتا ہے نا, سکون کیا کہتے ہیں, اس طرح سے چھوٹی سی دال کی طرح جو بنی ہوئی ہوتی اس کو سکون کہتے ہیں. اب ظاہر بات ہے میم ساکن کا بات ہو رہا ہے تو میم کے اوپر یہ آئے گا, یہ جو چھوٹی سی دال کی طرح بنی ہوئی یہ میم کے اوپر آئے گا تو میم ساکن بن گیا. تو میم ساکن کے بعد میم آئے, یعنی کہ میم ساکن کے بعد یہ میم آ گیا تو میم کو میم سے ملا کر, دونوں میم کو ملاتے ہوئے غنہ کے ساتھ پڑھیں گے, غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو ادغام شفوی سمجھ میں آ گیا. ادغام شفوی کب ہوتا ہے, میم ساکن کے فوراً بعد دوسری میم آنے سے ادغام شفوی کا قاعدہ بنتا ہے اور وہاں پر غنہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. اب چلیں گے اخفاء شفوی کی مثال کی طرف. اخفاء شفوی کب ہوتا ہے, میم ساکن کے بعد با آئے تو کس طرح پڑھنا ہے, غنہ اور اخفاء کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے. جیسے کہ یہاں دیکھیں اخفاء شفوی, ان ربهم بهم, ہم ناک میں آواز کو چھپانا ہے, ہم جب کریں گے ناک میں آواز کو چھپائیں گے. ان ربهم بهم, ان ربهم بهم, ترميهم بحجارة وما هم بمؤمنين فبشرهم بعذاب. سب جگہ اخفا ہوگا. ٹھیک ہے. اب اخفاء شفوی کا قاعدہ کیا تھا کہ میم ساکن کے بعد کیا آئے, با آئے. یہاں دیکھیے اب جو مثالیں ہیں اس پر غور کرنا ہے. یہاں میم ساکن ہے نا, اس کے فوراً بعد با ہے. یہاں دیکھیے میم ساکن ہے, اس کے فوراً بعد با ہے. یہاں بھی دیکھیے میم ساکن ہے, اس کے فوراً بعد با ہے. یہاں دیکھیے میم ساکن فوراً بعد با ہے.
تو یہ اخفاء شفوی کی مثال ہے. اور کس طرح پڑھنا ہے؟ غنہ اور اخفاء کے ساتھ پڑھنا ہے. غنہ یعنی کہ آواز کو تھوڑا روکنا ہے، وہاں پر ناک میں اور چھپانا بھی ہے. یہاں اب دیکھیے، حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، ان، را با زبر رب، با زبر با، رب، ہا میم پیش ہم، ربہم، با زیر بی، ہا میم زیر ہم، ربہم بہم، تا را زبر ان ربہم بہم. آگے چلتے ہیں، تا را زبر تر، میم یا زیر می، ہا میم زیر ہم، ترمیہم، با زیر بی، ہا زیر حی، بیحی، جیم الف زبر جا، را زبر را، تا دو زیر تن، بحجارت، ترمیہم بحجارت، ترمیہم بحجارت. آگے واو زبر وا، میم الف زبر ما، وما، ہا میم پیش ہم، وما ہم، با زیر بی، میم حمزہ پیش مو، میم زیر می، نون یا زیر نی، نون زبر نا، بمؤمنین، وما ہم بمؤمنین، وما ہم بمؤمنین. فا زبر فا، با شین زبر بش، شین را زیر شر، فبشر، ہا میم پیش ہم، فبشرہم، با زیر بی، عین زبر ع، ذال الف زبر ذا، با دو زیر بن، بعذاب، فبشرہم بعذاب، فبشرہم بعذاب. ان ربہم بہم ترمیہم بحجارت وما ہم بمؤمنین فبشرہم بعذاب. یہ ہو گیا اخفاء شفوی کا. ٹھیک ہے، اخفاء شفوی کا قاعدہ کیا ہے کہ میم ساکن کے فوراً بعد با آئے گی اور وہاں کس طرح پڑھنا ہے؟ غنہ کے ساتھ اخفاء کرتے ہوئے پڑھنا ہے. اب نیچے آ جاتے ہیں اظہار شفوی. دیکھیے اظہار شفوی کا کیا تھا قاعدہ کہ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ بالخصوص واو اور فا آئے تو میم کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے، جیسے ہم تم اردو میں ہم لوگ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیے ادغام میں تو میم ساکن کے بعد کیا آ رہا تھا؟ میم. اور اخفاء شفوی میں آ رہا تھا میم ساکن کے بعد با. تو یہ میم اور با کو چھوڑ کر جتنے بھی حروف ہیں ان سب میں کیا ہوگا؟ اظہار شفوی کا قاعدہ بنے گا. شرط کیا ہے کہ وہ میم ساکن کے بعد آ رہا ہو تب. دیکھیں یہاں اظہار شفوی. ٹھیک ہے، میم ساکن کے بعد کیا آئے؟ با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف ہو تو ظاہر کر کے صرف پڑھیں گے. ہم فیہا، ہم فیہا، میم ظاہر ہونا چاہیے. ہم فیہا، ہا میم پیش ہم، فا یا زیر فی، ہا الف زبر ہا، ہم فیہا. لکم دینکم، لکم دینکم، لام زبر لا، کاف میم پیش کم، لکم، دال یا زیر دی، نون پیش نو، کاف میم پیش کم، لکم دینکم. لم یلبسو، لم یلبسو، لام میم زبر لم، یا لام زبر یل، با زبر با، سین واو پیش سو، لم یلبسو. ام لم تنذرہم، حمزہ میم زبر ام، لام میم زبر لم، ام لم، تا نون پیش تن، ذا را زیر زر، تنذر، ہا میم پیش ہم، ام لم تنذرہم.
تم کیوں کریں گے؟ کیونکہ یہاں پر اخفا کا بھی قاعدہ ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد زال ہے. لہم اجر، لام زبر لا، ہا میم پیش ہم، لہم، حمزہ جیم زبر اج، را دو پیش رون، لہم اجرون. اب دیکھیے یہاں دیکھیں میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کیا ہے؟ فا آ گئی. یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیے یہاں پر میم ساکن کے بعد کون سا حرف آ گیا؟ دال آ گیا. یہاں بھی اظہار شفوی. یہاں پر دیکھیے میم ساکن کے بعد یا ہے، تو یہاں دیکھیں میم ساکن کے بعد لام ہے. اسی طرح پھر میم ساکن کے بعد کیا ہے؟ تا ہے. اسی طرح یہاں دیکھیں میم ساکن کے بعد کیا ہے؟ حمزہ ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ با اور میم دو کو چھوڑ کے کوئی بھی حرف الف سے یا تک میم ساکن کے بعد آئے تو وہاں پر کیا ہے؟ اظہار شفوی کا قاعدہ. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے ساری چیزیں آپ کو ہجے کر کے بتا دی. اب چلیے ایک چیز پر ہم لوگ غور کرتے ہیں. جیسے کہ دیکھیے قرآن پاک میں آپ کو کہیں پر ملے الیکم مرسلون. ٹھیک ہے، اب کسی نے آپ نے کہہ دیا کہ اس کا اجرا کر کے بتائے، اس کا اجرا کس طرح کریں گے؟ تو اب آپ جو اجرا کریں گی تو یہاں پر حمزہ زیر ای حمزہ کے نیچے زیر کی حرکت ہے، زیر کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے. یہ ہو گیا. لام یا زبر لئی، یا ساکن سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے، یا لین ہوگا. یا لین کو نرمی سے نرم آواز کے ساتھ جلد اور معروف پڑھیں گے. ہو گیا یا لین. اب دیکھیں یہاں پر دیکھیں کم مر، اس طرح سے بولیں گے کم مر. ادغام شفوی ہوگا اس لیے کہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آئی، اس طرح سے. ٹھیک ہے، اس طرح سے اجرا کرنا ہے. اب یہاں پر آپ یہ اگر کہیں کہ الیکم مر، میم مشدد کا غنہ ہوگا اس لیے کہ میم کے اوپر شد ہے، اس لیے میم مشدد کا غنہ کریں. یہ صحیح نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر میم ساکن کے بعد ہے، میم ساکن کا قاعدہ آ گیا نا. تو میم ساکن کے قاعدے میں جو ہم لوگوں نے پڑھا ہے اسی چیز کا اجرا یہاں پر کرنا ہوگا. تو یہاں پر ہمیں کیا بولنا ہے؟ کم مر. ادغام شفوی ہوگا اس لیے کہ میم ساکن کے فوراً بعد دوسری میم آئی. ٹھیک ہے، اس کے بعد مر. ٹھیک ہے، مر میں کون سا اجرا کریں گے؟ را کے اوپر جزم ہے، جزم ایک علامت ہے، جزم والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، مر. ٹھیک ہے، سین زبر سا، سین کے اوپر زبر کی حرکت ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے. لو، وا ساکن سے پہلے پیش ہے، وا مدہ ہوگا، وا مدہ کو ایک الف کے بقدر کھینچ کر پڑھیں گے. نہ نون کے اوپر زبر کی حرکت ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے. الیکم مرسلون. ٹھیک ہے، اسی طرح سے یہاں بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر کس طرح کرنا ہے؟ لام کے اوپر زبر کا، اچھا ہم ما، اس طرح کرنا ہے. ادغام شفوی ہوگا اس لیے کہ میم ساکن کے فوراً بعد دوسری میم آئی. اس کے بعد یا کے اوپر زبر کیا، اور اس کے بعد شاء. یہاں پر کرنا ہے کہ مد متصل ہوگا. کیوں ہوگا؟ کیونکہ حروف مدہ ہے اور اس کے جسٹ بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، تو کیا ہو گیا؟ یشاء، مد متصل ہو گیا. اس کے بعد عو میں وا مدہ کا قاعدہ ہوگا، وا ساکن سے پہلے پیش ہے، وا مدہ ہوگا. نون کے اوپر پھر زبر کا قاعدہ ہے، جلد پڑھنا ہے، بالکل کھینچنا نہیں ہے. لہم ما یشاءون، اس طرح سے. ٹھیک ہے، فی قلوبہم مرض، اس کا کس طرح اجرا کریں گے؟ بالکل اسی طرح. فی میں یا مدہ کا، قاف کے اوپر پیش کا اجرا ہوگا، جلد پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے، معروف پڑھیں اور مجھول آواز سے بچے. لو میں پھر وا مدہ کا، بی میں زیر کا، اس کے بعد ہما، اس طرح بولیں گے ہما. ادغام شفوی ہوگا اس لیے کہ میم ساکن کے فوراً بعد دوسری میم آئی. ٹھیک ہے، اس کے بعد را کے اوپر زبر کا اور غاد کے اوپر دو پیش کی تنوین کا ہوگا. اسی طرح یہاں بھی ہوگا. ٹھیک ہے، فہم معرضون. ٹھیک ہے، فہم معرضون، اس طرح سے. ہم
इदगाम शफवी होगा इसलिए कि मीम साकिन के फौरन बाद दूसरी मीम आई, इस तरह से। उसके बाद फिर मुअ में जज्म का कायदा होगा, जज्म वाले हर्फ को पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। उसके बाद रा में क्या है, जेर की हरकत है, जेर को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे। फिर जू में वा मद्दा का, फिर नून के ऊपर जबर का। इस तरह से सबका इजरा करना है और उसको पुख्ता करना है। तो मैंने इदगाम शफवी का इजरा बता दिया है। उसी तरह से चले आए इख्फाए शफवी में। अब देखिए, कहीं भी कुरान शरीफ में आपको मीम साकिन के बाद फौरन बा आए तो वहां पर क्या करना है, इख्फाए शफवी का कायदा करना है। कायदा में क्या करना है कि गुन्ना और इख्फा के साथ पढ़ना है। पढ़ना तो आपने आ गया, लेकिन पूरे कुरान शरीफ में जब ऐसा कोई कायदा आएगा, ऐसा कोई हर्फ आएगा कि मीम साकिन के बाद फौरन बा है और वहां पर आपसे किसी ने पूछ लिया कि यहाँ पर इजरा करें, इसका इजरा किस तरह करेंगे, तो आपने क्या बोलना है। अब जिन्हें पता नहीं होगा वो इजरा क्या करेंगे, अब गौर से सुने। वो करेंगे इन्ना में नून मुशद्दद का गुन्ना, ठीक है। रब्बा में तशदीद का कायदा, तशदीद वाले हर्फ को 2 मरतबा पढ़ते हैं। उसके बाद हुम में करेंगे जज्म का कायदा, मीम साकिन, मीम के ऊपर जज्म, जज्म वाले हर्फ को पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं, ठीक है। ये तो होगा कायदा, लेकिन यहाँ पर दूसरा कायदा भी है तो उसको गौर करना है। जज्म वाले हर्फ को मिलाकर तो पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर मीम साकिन आ जाने की वजह से इख्फाए शफवी का कायदा में चला गया, जो कि आपको इजरा में वही बताना है। तो यहाँ पर अगर कोई करता है हुम, मीम के ऊपर जज्म, जज्म कलामत है, जज्म वाले हर्फ को पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। बी बा के नीचे जेर की हरकत है, जेर को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे, तो ये यहाँ पर के लिए गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर जबर और जज्म का कायदा से आगे भी कोई एक कायदा बन रहा है, जो कि है इख्फाए शफवी का कायदा। तो यहाँ पर अगर जज्म का आप इजरा करती हैं और बा के नीचे जेर का इजरा करती हैं, तो ये यहाँ पर कायदे के मुताबिक गलत है। यहाँ पर आपने इजरा करना है कि इजरा करते हुए बोलना है हुम बी, इख्फाए शफवी होगा इसलिए कि मीम साकिन के बाद बा आई, तो यहाँ पर इख्फाए शफवी का कायदा कहना है। उसी तरह से नीचे आ जाइए, यहाँ देखिए, यहाँ पर भी मीम साकिन के बाद फा है या और कोई भी हर्फ है, जैसे मीम साकिन के बाद दाल है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे। अगर कोई बोलता है मीम के ऊपर जज्म एक अलामत है, वो तो ठीक है, लेकिन मीम साकिन कहीं पर भी आ जाए तो वहां पर तो मीम साकिन के कायदे में जो चीजें बयान की गई है, इजरा तो उसी का करना होगा ना। जज्म का भी सही है, लेकिन यहाँ पर जब मीम साकिन आ जाए तो फिर जज्म नहीं कहना है, ना ही जेर कहना। यहाँ पर इजहार शफवी का इजरा करते हुए आपने बताना है कि हुम फी, इजहार शफवी होगा इसलिए कि मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा बकिया तमाम हरफों में से फा आई। उसी तरह यहाँ भी कुम दी, इजहार शफवी होगा इसलिए कि मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा दाल आई। इस तरह से आपको इजरा करना है, ठीक है। तो याद रहे, पूरे कुरान शरीफ में कहीं पर भी मीम आए, मीम साकिन, तो वहां पर आपको देखना है मीम साकिन के बाद अगर फौरन दूसरी मीम है तो इदगाम शफवी, मीम साकिन के फौरन बाद अगर बा है तो इजहार इख्फाए शफवी, और मीम साकिन के फौरन बाद बा और मीम के अलावा कोई भी हर्फ अलिफ से या तक खास तौर से या और फा आए तो वहां पर इजहार शफवी का कायदा है। अब कायदा किस तरह पढ़ना है। इजहार के माने है जाहिर करना, तो जाहिर करके पढ़ना है। इदगाम के माना है मिलाना, तो मिलाते हुए गुन्ना करके पढ़ना है। और इख्फा के माना है नाक में आवाज को छुपाना, तो वहां पर इख्फा और गुन्ना के साथ मिलाकर पढ़ना है। तो आज के सबक में मैंने बताया है मीम साकिन के कायदे। मीम साकिन के 3 कायदे हैं। पहला तो इदगाम शफवी, दूसरा है इख्फाए शफवी और तीसरा जो है इजहार शफवी। उम्मीद है आज का सबक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो पूरे कुरान शरीफ में जहां भी हम लोग जो स्टार्टिंग में जो दुआ पढ़ते हैं ना, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम
بالخیر پڑھتے ہیں نا, آپ نے غور کیا ہوگا جب بھی میں وتمم بالخیر پڑھتی ہوں تو یہاں پر کیا کرتی ہوں, اخفا کرتی ہوں نا, وتمم بالخیر اس طرح سے میں پڑھتی ہوں. تو یہاں پر کون سا قاعدہ ہو رہا, یہاں پر ہو رہا ہے اخفاء شفوی کا قاعدہ. یہاں پر غنہ کے ساتھ میں اخفا کرتی ہوں, اخفا کرتے ہوئے پڑھتی ہوں, اسی لیے وہاں پر غنہ کی وجہ سے تھوڑا دیر اور ناک میں آواز کو لے جا کر پڑھتی ہوں. یہ دعا ہم لوگ ہر کلاس میں, ہر نورانی قاعدے کی کلاس میں ہم لوگ پڑھتے ہیں لیکن کبھی غور نہیں کیا. تو یہاں پر جو ہے وتمم بالخیر, یہاں پر میم ساکین ہے اور میم ساکن کے فوراً بعد با آ رہی ہے جو کہ قاعدہ بنتا ہے اخفاء شفوی کا قاعدہ. یہ ہر سبق میں پڑھتی ہوں. تو یہ ایک میں نے مثال آپ کو بتایا ہے کہ یہاں پر بھی اخفاء شفوی کا قاعدہ ہو رہا ہے. اسی طرح سے بہت ساری مثالیں آپ کو قرآن شریف میں ملے گی کہ میم ساکن کے فوراً بعد کہیں پر میم ہے, کہیں پر با ہے, کہیں پر ان دونوں کے علاوہ اور بھی کوئی حرف ہے جو الف سے یا تک ہوتا ہے. تو امید ہے آج کا سبق سمجھ میں آیا ہوگا. اگر کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آپ ڈسکرپشن کامنٹ باکس میں لکھیں. جو چیزیں نہیں سمجھ میں آتی ہے انشاءاللہ تعالی وہ چیزیں میں آپ کو پھر سے سمجھاؤں گی اور کوشش کروں گی کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. ویسے تو میں نے آج جو سمجھایا ہے وہ انشاءاللہ تعالی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو اس کے خوب مشق کرے. دیکھیں سمجھنے کے بعد مشق کرنا بہت ضروری ہے. تو آج جو قاعدہ تھا میم ساکن کا قاعدہ, یعنی کہ ہر جگہ میم ساکن ہی آ رہا ہے. میم ساکن کے بعد با, میم ساکن کے بعد میم, میم ساکن کے بعد با اور میم کو چھوڑ کر اور بھی کوئی حرف. تو دیکھیے کوئی بھی کوشچن کرتا ہے جیسے میم ساکن کے کتنے قاعدے ہیں, تو آپ نے بولنا ہے 3 قاعدے ہیں. تو کیا کیا, پہلا تو ہے ادغام شفوی, دوسرا ہے اخفاء شفوی, تیسرا ہے اظہار شفوی. پھر اگر کوئی پوچھ بیٹھے کہ ادغام شفوی کب ہوتا ہے, اس کی شرط کیا ہے, تو آپ نے کہنا ہے کہ میم ساکن کے بعد فوراً بعد میم دوسری میم آ جائے, یعنی کہ 2 میم ایک ساتھ ہو. تو وہاں پر کیا ہے, ایک میم ساکن ہے اور اس کے بعد پھر ایک میم آ جائے, تو وہاں پر ہو گیا ادغام شفوی کا قاعدہ. اب پوچھا جائے گا اگر پڑھتے کس طرح ہے, تو کہنا ہے کہ ادغام شفوی کو غنہ کے ساتھ پڑھتے ہیں. دوسرا جو قاعدہ ہے اخفاء شفوی, اگر پوچھا جائے یہ کب ہوتا ہے, تو کہنا ہے میم ساکن کے فوراً بعد اگر با آ جائے تو وہاں پر اخفاء شفوی کا قاعدہ ہے, اس کو پڑھا جاتا ہے غنہ کے ساتھ اخفا کرتے ہوئے. تیسرا جو ہے اظہار شفوی ہے, اور وہ کب ہوتا ہے, میم ساکن کے بعد با اور میم ان 2 حرف کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہے. اور اس کو پڑھتے کس طرح, میم کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھتے. جس طرح ہم لوگوں نے اظہار پڑھا ہے نا, اظہار پڑھا ہے جو کہ حروف حلقی جو حرف ہم نے پڑھا ہے, وہاں پر کیا کرتے ہیں ہم لوگ نون کی آواز کو ظاہر کرتے ہیں. اگر آپ نے میری کلاس کو مس نہیں کیا ہے تو آپ نے معلوم ہوگا میں نے بتایا تھا کہ اظہار وہاں پر جو ہم لوگ اظہار کرتے ہیں حروف حلقی اگر آئے تنوین اور نون ساکن کے بعد, تو وہاں پر کس طرح پڑھنا ہے, نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے. تو ٹھیک اسی طرح اظہار شفوی میں کیا کرنا ہے, میم کی آواز کو ظاہر کرنا ہے. ٹھیک ہے, اظہار کے معنی ہی ہے ظاہر, چونکہ وہاں پر نون کی بات ہوتی ہے, نون ساکن کی بات ہوتی ہے, تنوین کی بات ہوتی ہے, تو وہاں اس چیز کو ظاہر کی جاتی ہے. اور یہاں پر ہے میم ساکن کی بات ہو رہی ہے, تو ظاہر بات ہے میم کو ظاہر کرنا ہے, میم کی آواز کو ظاہر کرنا ہے. جس طرح سے ہم فیہا لکم دینکم لم یلبسوا ام لم تنذرہم لہم اجر, سب میں میم ظاہر ہو رہا ہے. تو امید ہے آج کا سبق جو ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہوگی. تو اس کے خوب مشق کرے, تختی نمبر 12 اس کے خوب مشق کرے, اور خاص طور سے مشق کرنے کے بعد جب یہ چیزیں جو ہے نا, یہ 3 جو پوائنٹ ہے اس کو آپ نے زبانی یاد کرنا ہے. جب زبانی آپ کو یاد ہو جائے اس کے بعد آپ قرآن کھول کر بیٹھے اور دیکھے, ہر پیج میں دیکھے کہاں پر ہے نا میم ساکن کے جو قاعدے ہیں, ادغام شفوی, اخفاء شفوی, کہاں پر ادغام شفوی ہو رہا ہے, کہاں پر اخفاء شفوی ہو رہا, کہاں پر اظہار شفوی ہو رہا ہے. 30 پارے میں بہت ساری آپ کو مثالیں ملیں گی, تو وہاں پر دیکھے اور انڈر لائن کر کے لکھے کہ یہ ادغام شفوی ہے, یہ اخفاء شفوی ہے. ٹھیک ہے, اس کے دیکھنے کے بعد
پھر آپ کو ملانا ہے نورانی قاعدے سے کہ جو آپ نے قاعدہ پڑھا ہے اور جو آپ نے انڈر لائن کیا ہے یاد کرنے کے بعد کیا وہ آپ نے صحیح کیا. اگر صحیح کیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پرفیکٹ یاد ہو گیا ہے اور آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آئی ہے آج کا سبق. تو سب سے پہلے اس کو یاد کرنا پڑھنا ہے, پڑھنے کے بعد یاد کر لینا ہے, سمجھ کے یاد کر لینا. سمجھنے کے بعد اور یاد ہو جانے کے بعد آپ نے قرآن میں دیکھنا ہے کون کون سا حرف ہے, کہاں پر ہو رہا ہے ادغام شفیع, اخفاء شفیع, کتنی مثالیں ہیں, سب کو انڈر لائن کر کے لکھیں اور اس کے بعد پھر ویڈیو سے ملائیں یا پھر اگر آپ کے پاس نورانی قاعدے کا بک ہے تو اس سے جا کر ملائے کہ آپ نے جو انڈر لائن کیا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے, تو پھر سے اس کو ریپیٹ کریں اور پھر سے اس کو درست کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی تو ہم لوگ شروع کریں گے تختی نمبر 23. مجھے دعاؤں میں یاد رکھے, میری ویڈیو کو شیئر کرے, پسند آتا ہے تو لائک کر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.